السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد ذیشان کھوکھر ایڈوکیٹ بڑے عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا، انڈیا نے پہلگام کا فالس فلیگ ایک آپریشن کیا، اس کے بعد پاکستان پہ ان پرووکڈ آپریشن سندور کے نام سے حملہ کر دیا۔ پاکستان نے آپریشن بنیانم مرصوص کے نام سے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد معاملات ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچے، پھر امریکہ نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا اور جنگ بند کروا۔ لیکن کیا جنگ واقعی بند ہو گئی؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کے اندر آپ جیسے آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور جو پاکستان کے اندر پانی کو سنبھالنے کی سہولتوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی ناقص حکمت عملی ہے کہ جیسے مونسون کی بارشیں آئی ہیں اسی طرح انڈیا میں زیادہ آتی ہیں مونسون کی بارشیں، گلیشیئر برسٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد سارے معاملات بنے، تو پاکستان کو پانی کی جو واٹر مینجمنٹ ہے پاکستان کی وہ بہت پور ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے دریاؤں کی صورتحال سیلابی صورتحال اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر 1-2 سال کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب آنا پاکستان میں معمول بن چکا ہے۔ اب دوسری طرف سے ہندوستان اس تیاری میں ہے کہ وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف اپنا وہ بدلہ لے، کہ کسی بھی فورم کے اوپر پاکستان کو وہ سپیئر نہیں کر رہا اور پاکستان اس کو سپیئر نہیں کر رہا۔ جن 2 باتوں کا کہہ کر جنگ بندی سیز فائر کیا گیا تھا کہ کشمیر کے اوپر مذاکرات ہوں گے اور سندھ طاس کا معاہدہ معطل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے، وہ دونوں سوال ابھی تک جواب طلب کر رہے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت یا گفت و شنید نہیں ہو سکی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 6 سے 12 ماہ کے اندر پاکستان اور انڈیا کا میچ دوبارہ پڑے گا، یہ جنگ دوبارہ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ شروع کیسے ہوگی دوبارہ؟ جیسے پہلے انڈیا نے ان پرووکڈ کر دیا، اس کے لیے کسی قسم کی جب حملہ ہی کرنا ہے، لڑائی ہی کرنی ہے، تو اس کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں جنرل ساحد شمشاد مرزا کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہاں پر ایک بات کہی تھی کہ جنگ جہاں سے ختم ہوئی وہاں سے شروع ہوگی، یعنی جنگ ایٹمی ہوگی۔ تو جو ایٹمی ممالک کی آپس میں جنگ کیا دنیا کے فائدے میں ہوگی یہ تو پتہ نہیں، لیکن ان دونوں ممالک کے عوام کے قطعاً فائدے میں نہیں ہوگی۔ دونوں طرف سے اگر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو حالیہ 2 جنگیں جیسے پاکستان اور انڈیا اور چائنا اور ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام ہوئے، چاہے وہ امریکن تھاڈ تھے، چاہے وہ رشین S-400 تھا، چاہے وہ چائنیز PS-5 تھے، یا چاہے وہ اسرائیل کا آئرن ڈوم تھا۔ ان کی ناکامی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کا توڑ مکمل طور پر ابھی تک کسی کے پاس نہیں، اور پاکستان ویسے بھی میزائل ٹیکنالوجی سے ایک ہاتھ آگے ICBM انٹرا کانٹیننٹل جو بلسٹک میزائلز ہیں اس کی طرف پاکستان موو کر چکا ہے، اور پاکستان کے پاس چھوٹے وار ہیڈز بھی ہیں، لیکن ہندوستان نے بھی اپنی کمزوریوں پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کی کمزوریاں سامنے آئیں، لیکن اب ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ دشمن کے ارادوں اور ان کی طرف دینے کی اور اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ہندوستان جب بھی حملہ کرے گا، چاہے وہ NPT کے اوپر اس نے سائن کیے ہوئے ہیں، CTBT پہ سائن کیے ہیں، پہلا ایٹمی حملہ نہ کرنا، لیکن ایسے کمینے دشمن سے آپ قطعاً کوئی چیز بعید از امکان نہیں کہہ سکتے، وہ پہلا حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان کے اوپر جو ہندوستان حملہ کرے گا اگلے 6 سے 12 ماہ کے اندر، وہ اسی طرح پاکستان کے اندر سیلابی صورتحال پیدا کر کے اور میزائل اٹیک میں پہل کر سکتا ہے۔ مجھے اللہ کے طرف سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کے محافظوں کو وہ تمام عقل و دانش، فہم و فراست اور وہ تمام چیزیں مہیا کی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ دشمن کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔